بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نواز شریف کے ایک بوڑھے سپاہی نے فوج پر حملہ کر دیا۔ آپ نے شاید جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس کسی چینل پہ سنی ہو۔ جاوید ہاشمی نے نواز شریف کے ساتھ اپنی دوستی جو ہے اس کی آخری حد کر دی اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے، جبکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کے لیے اب جیل میں رہنا انتہائی مشکل ہوگا، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے آقا نے جو فرمایا، غلام نے اس کی تعمیل کی اور انہوں نے فوج پر چڑھائی کی حد کر دی۔ جاوید ہاشمی، جس کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں فوج ہی لے کر آئی بھی تھی، 1978 میں ضیاء الحق کے دور میں جاوید ہاشمی پہلی دفعہ سیاست میں آئے اور ضیاء الحق کی کابینہ کے وہ ایک منسٹر بنے۔ آج کی جو انہوں نے پریس کانفرنس میں فوج کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس سے آگے میرا خیال ہے کوئی سیاستدان اس سے آگے نہیں بول سکتا۔ جس حد تک انہوں نے بول دیا ہے، اس سے آگے بولنا تو اور بنتا ہی کو نہیں۔ جاوید ہاشمی نے اپنی فوج کو اس حد تک دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ مودی خوش ہو جائے، انڈیا خوش ہو جائے اور نواز شریف خوش ہو جائے۔ میرا کچھ رہتا ہے یا نہ رہے، میرا نواز شریف خوش ہو جائے اور اس کا دوست مودی جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے پاکستان کی، اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ شروع سے ملک کی دشمن ہے اور اسی نے اس ملک کو اس دانے تک پہنچا دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ انہوں نے، جاوید ہاشمی نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی سہارا عسکری قیادت دیتی رہی ہے، اور ایم کیو ایم جو ایک جس نے قتل و غارت کا بازار کراچی میں گرم کیا تھا، اس کو بھی یہاں تک لانے کے لیے جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ فوج کا کردار ہے۔ اور اس میں انہوں نے پرویز مشرف کی مثال دی کہ پرویز مشرف نے اپنے دور میں ایم کیو ایم کو ساتھ لگایا اور وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا۔ تو پھر انہوں نے، جاوید ہاشمی نے یہ بھی کہا کہ 5 دفعہ ملک میں جو مارشل لا لگایا، یہ فوج نے ملک کے ساتھ زیادتی کی، غداری کی، اور ملک کو اس حد تک پہنچانے والی ہماری فوج ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو جرنیل ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ امریکی فوج کے جرنیلوں سے بھی زیادہ ہیں، اور انڈیا کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو ان کی تنخواہ 10 گنا نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ ہے۔ تو اس حد تک جاوید ہاشمی نے فوج کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اب ان کے اوپر اس کی ایف آئی آر تو ہو گئی ہے، لیکن ناظرین، ایک بات تو عوام ہماری یہ سوچتی ہے، ساری اس بات پہ کڑتی بھی ہے، کہ فوج کو یہ چاہیے کہ ایسے جو لوگ بولتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، ان کی فوراً زبان بندی کی جائے، ان کے خلاف کوئی سخت سے سخت سزائیں رکھی جائیں۔ لیکن فوج بھی بعض دفعہ جو ہے وہ جب ڈھیل دے دیتی ہے ایسے سانپوں کو، تو یہ پھر کاٹنے پر آ جاتے ہیں۔ عوام کی جس حد تک فوج کے ساتھ ہمدردی ہے اور عوام جس عقیدت سے فوج اپنی پاکستان کی فوج کو دیکھتی ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عوام کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ اگر ہمارا ملک جو ہے یہ قائم اور دائم ہے تو یہ صرف اور صرف ہماری پاک آرمی کی وجہ سے قائم اور دائم ہے، ورنہ ہمارے اس طرح کے سیاستدان، جس طرح کے ملک دشمن یہ نواز شریف ہے
یہ جاوید ہاشمی ہے، آصف علی زرداری ہے، الطاف حسین تھا، لیکن اس کا تو خاتمہ چلو پھر بھی فوج نے کیا، کسی اور سے نہیں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل رحیل شریف نے ایک الطاف حسین جس کا نام لینے سے دنیا ڈرتی تھی، جس کا نام اپنی زبان پر لانے سے میڈیا بھی ڈرتا تھا، جس کا نام اپنی زبان پر لانے سے سیاستدان بھی ڈرتے تھے، اور جو ایک خوف کی علامت تھی، اس کو اگر جنرل رحیل شریف نے اس کا نیٹ ورک تباہ کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، تو فوج میں یہ ہمت و طاقت ہے کہ یہ ایسے غداروں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اور عوام کی یہی خواہش ہے کہ فوج ایسے غداروں کا خاتمہ کرے جو ہماری فوج کے خلاف بھونکتے ہیں۔ انہیں مزید مہلت نہیں دینی چاہیے۔ آج تک انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ پاکستان کو ایسے سیاستدانوں نے دیا کیا ہے؟ لوٹا ہے، لوٹ کے باہر کے ممالک میں اپنے بینک بھرے ہیں، اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھایا، اور اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنائی ہیں۔ اس ملک کے غریب عوام کا پیسہ لوٹ کر اپنے بچوں کو دیا ہے۔ تو ایسے سیاستدان جو ہیں، ان سے اب عوام کو انتہائی سخت نفرت ہے، لیکن عوام کر کچھ نہیں سکتی۔ عوام اداروں کی طرف دیکھتی ہے، اور ہمارے جو بڑے ادارے ہیں، یہ اب ان کا فرض ہے کہ ایسے غدار جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، انہیں مہلت نہ دی جائے۔ اور عوام تو یہ بھی سوچتی ہے کہ نواز شریف جیسا بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے باہر چلا گیا۔ اس سوال کا جواب بھی عوام کو نہیں ملتا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑے گھر نے اس کو اجازت دی ہے۔ تو بڑے گھر سے مراد سبھی سمجھتے ہیں کون ہے۔ تو ایسے جو الزامات ہیں یہ اب بڑے گھر کو اپنے اوپر سے دھونے چاہیے، اور کھل آ کے جو ہے وہ سیدھی بات جو ہے جس کی کہ عوام کو بھی سمجھ آ جائے وہ کرنی چاہیے، اور ایسے جو غدار لوگ ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور ایسے سانپوں کو فوراً مارنا چاہیے۔ تو عوام کی پرزور اپیل ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، جسے کہ عوام بڑی عقیدت سے دیکھتی ہے، عوام اپنی عدلیہ کو بھی بڑی عقیدت سے دیکھتی ہے، اور یہ جو بڑے ادارے ہیں اب ان کا یہ فرض ہے کہ اب یہ کھیل جو ہے یہ پاکستان سے ختم ہونا چاہیے۔ اس پاکستان کو بھی اب کسی سیدھے رستے پر چلنا چاہیے، جس میں کہ غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ غریب لوگ اگر کوئی بھیڑ بکری چوری کر لے تو وہ ساری عمر جیل میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے لوٹ کے، یہ پچھلے 40 سالوں سے ملک کو تباہ و برباد تو انہوں نے کر دیا ہے، جو الزام لگاتے ہیں کہ فوج نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ عوام تو قطعاً یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سیلاب آئے تو فوج بچاتی ہے ہمیں، زلزلے آئے تو ہمیں فوج بچاتی ہے۔ ہم جو رات کو آرام سے نیند پوری کرتے ہیں، وہ فوج نہ ہو تو ایک دن بھی ہم آرام کی نیند پوری نہ کر سکیں۔ ہمارے جو اس وقت حالات بارڈروں پہ بنے ہوئے ہیں، انڈیا جس طرح سے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ جو ہے خوش ہیں۔ تو ہمیں کس نے بچایا اور کس نے آگے بچانا ہے، وہ تو آرمی ہے۔ تو عوام تو اس وقت بڑی دکھی ہے جاوید ہاشمی کے ایسے بیانات سے، اور عوام کا ہی پرزور مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ معاف نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے۔ یہ معافی اور یہ ڈھیل جو ہے یہی یہاں تک لے کے پہنچی ہے۔ ان لوگوں کو اب مزید جو ہے وہ کوئی مہلت نہیں دینی چاہیے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ہیں ان سے پاکستان کا چھٹکارا جو ہے وہ پاکستان کو ملے ایسے لوگوں سے، اور غریب عوام جو ہیں وہ بھی کوئی سکھ کا سانس لیں، میری یہ دعا ہے۔ اور اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم کوئی اور اچھی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے آگے لوگوں تک پھیلائیں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ایسی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ، میں چینل کو جو سبسکرائب کہنے کا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ان غداروں کے ساتھ ہے، وہ تو اب تک اصل بات نہیں پہنچاتا۔ تو یہ یوٹیوبر جو ہیں انہوں نے ہی عوام تک اب اصل بات پہنچانی ہے، اس لیے جتنے بھی یوٹیوبر یہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تھینک یو۔